بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخلیق آدم اور فرشتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنے رائے ظاہر کرے جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورے کی حاجت سے تو حق تعالی بلا و برتر ہے۔ غرض اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شریعہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزہ کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمدللہ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیازہ مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، اور گر وہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی اہتمام ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانا ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرا و احکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں کر سکتے، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع معلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ اثر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اس حکمت اہلیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ اور علم دے دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور آثار سب کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ تو پاک ہے اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیات یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو یہ علم نہیں، مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلح جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہے جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کی یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکار فرما دے، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی ماں، حالت و خواص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنے سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں، تو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے
نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ نسب المعلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں۔ وہ مکمل اطاعت گزار ہے، دنیا کے انتظامات میں وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حاکمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں عدم کے تفوق کا ذکر کر کے دے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمین مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ جزاک اللہ۔